بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں اس پریس کلب پہ میرے ساتھ سارے جامعات سندھ کے یونیورسٹیز کے ہائیلی کوالیفائڈ پروفیسر حضرات، جامعہ کراچی سے لے کے سکھر تک جتنی یونیورسٹیاں ہیں سراپا احتجاج ہیں. سندھ گورنمنٹ جو اپنے آپ کو پبلک اور عوامی گورنمنٹ کہلاتی ہے، ان کے اساتذہ جن سے وہ پڑھ کے ان ایوانوں اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، آج ان کی بات کر رہے ہیں. بیوروکریٹس کی جو بھی ان اساتذہ کرام سے پڑھ کے بیوروکریٹس بنے ہیں، آپ یہ بات بتائیں ہمیں کہ ان استادوں سے بہتر آپ یونیورسٹیاں چلائیں گے؟ ان استادوں سے بہتر آپ جو ہے یونیورسٹیوں کو سمجھتے ہیں، جن استادوں سے پڑھ کر آپ جو ہے بیوروکریٹ بنے ہیں، وزیر بنے ہیں، ایم پی اے بنے ہیں، اور آپ بہت کچھ بننے کے لیے تیار ہیں، وائس چانسلر بننے کے لیے تیار ہیں. آج ان استاد اکرام کو آپ نے روڈوں پہ لا کے بھوک ہڑتال اور کلاسز کا بائیکاٹ اور ایجوکیشن کو ڈیریل کر کے کھڑا کر دیا ہے سامنے. کائنڈلی آپ یہ ہمارے آواز کو سنیں. ہم اس میڈیا کے تھرو اور آج کے احتجاج کے تھرو بلاول بھٹو زرداری جو میری شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، عوامی لیڈر ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا جس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا 70 میں کہ یونیورسٹیاں آزاد اور خود مختار ہوں گے، وہاں کا استاد، وہاں کا شاگرد، وہ سب آزاد اور خود مختار. کیوں کہ انہیں اسکالر بننا ہے، کیوں کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ، انوویشن، آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں. اگر ان کے آئیڈیاز کو آپ دباؤ گے، اگر ان کو آپ مارو گے، دباؤ گے، تو وہ کیا بات کریں گے، وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا پازیٹو کریں گے. تو میں محترم بلاول بھٹو زرداری اور ان کے تمام جو عوامی لیڈر ہیں، خاص طور پہ جو انفارمیشن منسٹر ہے شرجیل میمن صاحب، انہوں نے کل پریس میں بھی بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم انہینس کر رہے ہیں جو یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ. مجھے مؤدبانہ آپ سے گزارش ہے منسٹر صاحب کہ یہ انہینس کیا ہے کہ پی ایچ ڈی سے آپ ماسٹرز پہ آ رہے ہیں اور ماسٹر سے پھر آپ بیچلرز آ رہے ہیں، یہ انہینسمنٹ ہوتی ہے. آپ تو یہ کہیں کہ پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک لگائیں گے، ہم اور اسکالر لے کے آئیں گے، تو آپ کی یہ انہینسمنٹ یہ نامنظور ہے. اور یہ آج استاد یہاں، تو ہم آپ کو پلیز یہ ہم اس احتجاج سے کہہ رہے ہیں کہ ان استادوں کی عزت اور وقار سب سے اہم ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ استاد کا عزت وقار، ان کو آپ اتنا پریشان، اور ہم 12 دن سے یونیورسٹیاں بند ہیں، ابھی تک کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہم سے بات نہیں کر رہا. تو کائنڈلی ایوانوں میں بیٹھے جو یہاں لیڈرز ہیں، اور ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی جو کہ انجینئر ہیں اور ایک پڑھے لکھے سی ایم صاحب کہلاتے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے اقدام بھی لیے ہیں، ان سے بھی گزارش کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ان استادوں کو سن لیں، ان کی بات سنیں. یہ آپ کے صوبے کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. یہ استاد آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، تو ان کو آپ غلط نہ سمجھیں، اور کائنڈلی ان استادوں کو مان دے، عزت دے، وقار دے، جو کہ ایک شہری کا رائٹ ہوتا ہے. یہاں تو استاد کھڑا ہے، تو آپ کو یہ سننا چاہیے کہ ساری جامعات جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز بھی وائس چانسلر لگتا ہے، وہ بہت بڑا اسکالر ہوتا ہے، وہ سب سے اس کی ہائیلی کوالیفائڈ اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو ساری انٹرنیشنل رینکنگ کی جو ساری انٹرنیشنل کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں اس بندے کو وائس چانسلر لگاتے ہیں. اور ہم جا رہے ہیں پیچھے، اور بہت ہی اس میں کہ ہم آج سوچ رہے ہیں کہ بیوروکریٹ 20 یا 21 گریڈ کے بیوروکریٹ کو وائس چانسلر لگائیں. سر ان کو باقی جو خدمات وہ دے رہے ہیں کائنڈلی اس پہ کنٹینیو کریں، اور استادوں کو ان کا حق، یونیورسٹیوں کو ان کا حق، یونیورسٹیوں کے مطالبات، استادوں کے مطالبات وہ سنے جائیں اور یہ بل واپس لیا جائے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آج ساری سندھ سراپا ہے، سب یونیورسٹیاں بند ہیں، ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ایجوکیشن سسٹم سفر کر رہا ہے، ہمارے استاد اکرام جن کو ریسرچ کر
آج کل جو ہمارا احتجاج جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم لائی جا رہی ہے، اس کے تحت لائسنس دینے کے لیے وہ ایک گنجائش نکال رہی ہے، اس کے خلاف ہمارا یہ احتجاج ہے۔ یہ ہمارا آج 10واں دن ہے یونیورسٹیز میں تقریباً 30 عمل بند ہے اس کی تمام یونیورسٹیز، اور ہمارا دوسرا مطالبہ جو ہے سب سے بڑا وہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اساتذہ کی کانٹریکٹ پہ مقرریاں کرنے جا رہے ہیں، اور ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ آئندہ جو یونیورسٹیز میں اساتذہ کی مقرری ہوگی وہ کانٹریکٹ ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کی فنڈنگ جو ہے وہ بڑھائی جائے، کیونکہ وہ جب کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر پرفارم کر رہی ہے، کہ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ پیسے ان کو پیسے زیادہ دے رہے ہیں، دوسری یونیورسٹیز کو 2 روپے دے رہے ہیں اور ان کو 90 روپے دے رہے ہیں، اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی اتنا ہی پرفارم کریں، تو ہم فنڈنگ کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کی آٹونامی کو جو ہے بحال کیا جائے، اس کی ریسپیکٹ کو بحال کیا جائے، اور اساتذہ کا احترام کیا جائے جو کہ اس معاشرے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہم جو اگر کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں اس کا شعوری طور پر کوئی وجہ ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ہم طلباء کا نقصان کرنا چاہتے ہیں تعلیمی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ یونیورسٹیز میں اگر بیوروکریٹس وائس چانسلر بنے تو جس طرح سندھ کی دوسرے شعبوں کی حالت ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یونیورسٹی کی تباہی اور جلدی ہوگی۔ ٹھیک ہے محسن بھائی، آپ آ جائیں۔ نواں روز ہے، اب تک کیا کسی نے کوئی آپ سے رابطہ کیا کوئی مذاکرات کے لیے، یا صرف آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں؟ عبدالرحمان ناگراج، جنرل سیکرٹری پاپوا سیکٹر، بھائی نے سوال کیا کہ آج 10واں دن ہے ویسے احتجاج کو، جن کی تقریباً 17 یونیورسٹی جو پاپوا چیپٹر کی ممبرز ہیں ان کی تدریسی عمل کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم احتجاج کر رہے ہیں بہت ساری یونیورسٹی میں، بلیکٹی، حیدرآباد، سارے سندھ کے شہر میں، لیکن ابھی تک آفیشلی نہ کوئی لیٹر ملا ہے، نہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی ہم سے رابطہ کیا۔ ایون آپ لوگوں نے ایکسپو سینٹر میں مراد علی شاہ سی ایم سندھ کا بیان سنا تھا، کل شرجیل انعام میمن نے جو وزیر اطلاعات ہے سندھ کے گورنمنٹ آف سندھ کے، اس کا جو بیان ہے، میں ان دونوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ ضرور ان کو بتا دوں گا، پہلے تو سی ایم صاحب اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور اس نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنی خود بےزتی کروائی اور اپنے آپ کو نال ثابت کر دیا۔ اس نے کہا پروفیسر نال ہے، اور میں نے جو وائس چانسلر بنائے وہ نال تھے، ان کو میں ہٹا نہیں سکا، اس کا مقصد ہے وہ یہ اس کی نالی کا ثبوت تھا۔ جن لوگوں کو ان لوگوں نے اپنے سرچ کمیٹی بنائی، اپنے سرچ کمیٹی کے تھرو اپنے لوگوں کو وہ شارٹ لسٹ کرواتے ہیں، انہی شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ میں 3 میں سے خود وہ اپائنٹمنٹ کرتا ہے، جن لوگوں کو وہ خود اپائنٹ کرتا ہے اسی کا اس نے انکار کیا، اس کا مقصد وہ خود نال ہے۔ دوسری بات اس نے کہا کہ ہم نے اپائنٹمنٹ کرنے کے بعد ان کو نکال بھی نہیں سکتا، تو اس سے بڑی نال کیا ہوگی؟ تو میرا ذاتی اس کو بڑی اچھی سجیشن ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کے طور پر، کو استعفیٰ دے دے تو اس کے لیے اچھا ہے، میرا خیال ہے۔ دوسری بات ایک بات جو شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہم نے کچھ اس نے نام دیے تھے مظہر صدیقی صاحب کا، نثار صدیقی صاحب کا، شاہ صاحب کا، کہ وہ بیوروکریٹ تھے اور ان لوگوں نے بڑی اچھی وائس چانسلرشپ چلائی۔ میں ان سے صرف ایک سوال پوچھوں گا شرجیل انعام میمن سے، یا تو اس نے تاریخ پڑھی نہیں، اگر اس نے پڑھی ہے تو صرف یہ دیکھ لے کہ یہ جو وائس چانسلر اپوائنٹ ہوئے تھے وہ کس دور میں، وہ سارے جب ان کا ٹینیور تھا وہ آمریت کا دور تھا۔ مظہر صدیقی صاحب یونیورسٹی آف سندھ کے وائس چانسلر بنے تھے جب فرسٹ ٹائم، اس وقت جنرل ضیاء الحق کا مارشل آرٹ، دوسری ٹائم جب اس کو ٹینیور ملا تو وہ جنرل مشرف کا دور تھا، ایون شاہ صاحب کو جب لگایا گیا تب کسی ڈکٹیٹر کا دور تھا، نثار صدیقی صاحب کو جب وائس چانسلر لگایا گیا تب یہ لوگ ہمیشہ جدوجہد کر کے آئے ہیں پیپلز پارٹی ایک آمریت کے خلاف، اور آج ان لوگوں کو ہی پروپوز کرتی ہے جن لوگوں کو آمریت نے پروموٹ کیا، جن اصولوں کو، جن پالیسی۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی جو سوچ ہے اس وقت، یا تو یہ خود کو جمہوریت پسند چھوڑ دیں، یہ کہیں کہ ہم خود فیوڈلسٹ ہو گئے ہیں اور کسی آمریت کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کو بالکل مذمت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی یہ بتائیں، ظاہر آپ کا احتجاج چل رہا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں، صرف پریس کلب کی حد تک آگے کہیں جائیں گے کہ سی ایم نے تو صاف کہہ دیا کہ نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محسن علی، صدر انجمن اساتذہ جامعہ کراچی۔ سب سے پہلے میں نے کل شرجیل انعام میمن صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم تو جو ہے وائس چانسلرس کا کرائٹیریا انہانس کر رہے ہیں،
अच्छा, मुझे पूछना चाहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर क्या PhD की डिग्री की अहमियत ज़्यादा होती है या मास्टर डिग्री की अहमियत ज़्यादा होती है? अगर वो PhD की डिग्री की शर्त ख़त्म करके उसको मास्टर डिग्री की शर्त पर लेकर आ रहे हैं तो इससे जो है क्राइटेरिया इन्हांस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो पहले तो इनको समझने की ज़रूरत है कि भाई आप क्या कह रहे हैं। आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आप ये तो सोच लें कि आप मास्टर डिग्री को किस तरीके से आप PhD के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये बात कही CM साहब ने कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो PhD केमिस्ट्री है जो कि USA से करके आया है, तो PhD भी जो है असिस्टेंट कमिश्नर लग सकता है। तो पहली बात ये है कि उनको PhD की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं लगाया गया, उनको CSS की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर लगाया गया। यानी उन्होंने जो प्री क्वालिफिकेशन थी CSS ऑफिसर बनने की वो उन्होंने फुलफिल की, उसके बाद वो CSS ऑफिसर लगे। सिर्फ और सिर्फ PhD की बुनियाद पर वो जो है CSS ऑफिसर नहीं लगे। इसी तरीके से अगर कोई ब्यूरोक्रेट चाहता है कि वो वाइस चांसलर बने तो उसको चाहिए कि कम से कम जो है वो वाइस चांसलर बनने का जो क्राइटेरिया है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसको फुलफिल करे। कि क्या ज़रूरत पड़ी सिंध हुकूमत को कि वो सिर्फ और सिर्फ तमाम सूबों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर जो है वो क्राइटेरिया चेंज करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पंजाब KP के बलोचिस्तान के अंदर भी तो एक क्राइटेरिया वाइस चांसलर का मौजूद है। तो क्या, थैंक यू वेरी मच। पॉलिसी है हम उसे कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं और फकवासा के मुतालबात के साथ जो उसूली मौक़िफ़ है जो कि जामियात की खुदमुख्तारी के ऊपर हमला नहीं है खाली, ये तो मैं समझता हूँ कि सिंध और सिंध के बच्चों और सिंध की तालीम के साथ एक भयानक मजाक होने जा रहा है जिसकी हम भरपूर मुखालफत करते हैं और फकवासा और बाकी जो तंजीमें हैं उनके मौक़िफ़ के साथ हैं। और यहाँ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिंध हुकूमत का जो मुमकिना कोर्ट्स के हवाले से जो बिल की तैयारियाँ हो रही हैं कि वहाँ भी ब्यूरोक्रेट लाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत नाकाम तजुर्बा रहेगा। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल है, आप चाहते हैं कि तालीमी इदारों और इम्तहानी जो बॉडीज़ हैं उनका भी ये असर हो, हम इसकी भी मुखालफत करेंगे और भरपूर मज़ाहमत करेंगे सिंध के पार्लियामेंट। बात क्या है और अगला मरहला क्या होगा। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी अकेडमिक स्टाफ के रहनुमाई अब्दुर्रहमान आज़ाद से बात करेंगे। राजा साहब ये बताएगा कि आज यहाँ एहतजाज से बात क्या है और फिलहाल ये मामला कहाँ तक जाएगा, क्या जामिया के कोई बाइकाट का सिलसिला भी जारी है संदर्भ बात ये है कि पहली बात ये आप हमसे पूछ रहे हैं, ये आपको सवाल सिर्फ गवर्नमेंट से पूछना चाहिए क्योंकि पूरे एहतजाज की या यूनिवर्सिटीज़ में वकील एक का बाइकाट है उसकी जिम्मेदार जिसने ये किया है। मेरा सिंपल एक सवाल आपके राइट्स कमीशन के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा क्या? अगर पाकिस्तान का फिजर काजी साहब को भी खुश आइन को यूनिवर्सिटी एक्ट को चेंज कर दिया जा रहा है या अगर एक जनरल कॉलेज है तो पूरे पाकिस्तान आप इस बात समझना लाजमी है कि और उसमें बोर्ड ऑफ स्टडी उसका सरबराह एक नॉन PhD हो, नॉन रिसर्च हो, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हो और बाकी जो प्रोफेसर हैं वो 21-22 ग्रेड के वो सारे इसकी वजह से ये हमारा पहला है मुद्दा। बाकी दूसरे मुतालबात हैं जो मेन एजेंडा है हमारे सत्तर
अपील करना चाह रहे हैं। बात ये है कि हम कह रहे हैं ये बिल्कुल खत्म कर दिए जाए इन लोगों को। नोटिफिकेशन जो है सिंध की जामियात से उन लोगों ने हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, आप कुछ मेंबर हैं आपको आता पाकिस्तान तो थर्सडे को तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान और ये तब तक जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट ये बिल वापस नहीं दे। आज इंटरस्टेटिंग कमेटी की मीटिंग में उनको हम अभी उनको कहते हैं कि ये बिल को वापस कर दें, वरना ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी। पूरे की जिम्मेवार गवर्नमेंट तरमीम शुदा एक्ट लाया जा रहा है की जान से असेंबली में। उसका बुनियादी मकसद ये है कि सिंध के तमाम सरकारी जामियात में जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको बतौर वाइस चांसलर रखा जाएगा, जो कि तरीक़ेकार फातवा साहब के मुताबिक ये गलत तरीक़ेकार है, ये एक खिलाफ वर्जी है। उनका ये भी कहना था कि सिंध भर में जामियात से बैकआउट भी चल रहा है, क्लासेस भी नहीं ली जा रही, मुस्तकबिल में भी ये एहतजाज का जो नारा का न खपे न खपे न खपे न खपे। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और जामिया कराची की सिंडिकेट बहुत शुक्रिया भाई। बड़ी मेहरबानी में जो लेकिन मेरा ये आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर भी आएंगे तो बढ़िया। और एक अगर आप उनसे जॉब से वो यहाँ पे ट्रेनिंग की वजह से लाई जा रही है। 2018 अभी अपने फ्रेंड्स को बैन नहीं कर पा रहे तो आप उनको सेक्रेटरी बोर्ड को तो खास तौर पे सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर दिया, जो इससे पहले कभी नहीं बंद कर दिए गए। ये वहाँ बैठकर सेक्रेटरी एजुकेशन वहाँ बैठकर, सेक्रेटरी बोर्ड उधर बैठकर ये बार बार ये करते हैं कि इन यूनिवर्सिटी को डाउन साइज किया जाए। ये हमारी सारी सिंध की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उसी पैटर्न पे लाई जा रही हैं जो पेशावर में और बलूचिस्तान में और पंजाब में हो रहा है कि जितने मुस्तकिल असातिज़ा हैं उनकी तादाद कम करो, टेम्पररी लोगों की तादाद बढ़ाओ, यूनिवर्सिटियों का मेयार तालीम गिरे ताकि लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का रुख करें। और इस शहर में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि अब कराची में पिछले 5 साल में वो हो गया है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट कम है और प्राइवेट सेक्टर का यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट ज़्यादा है। हमें ये देखना चाहिए कि ये मामला सिर्फ वाइस चांसलर की तकर्रुरी का नहीं। जैसे आपको याद होगा 2018 में हम लोगों को बताया गया कि जनाब कराची यूनिवर्सिटी की मुतासिबाना एडमिशन पॉलिसी होती है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम एकेडमिक काउंसिल के अख्तियारात ले रहे हैं और तरमीम ला रहे हैं। लेकिन आपने देख लिया उस वक्त लोग डिवाइड भी हो गए थोड़ा सा ऐसी बात पर कि हाँ ये होना चाहिए, और हमने मान लिया। और नतीजा क्या निकला, ये ब्यूरोक्रेट सारे घुस गए, इन्होंने यूनिवर्सिटियों को तबाह कर दिया। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हर यूनिवर्सिटी में इनकी सराबदीद पर 5 लोग सिंडिकेट के मेंबर बनाए जाते हैं। ये चुन चुन कर उस आदमी को यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर नामजद करते हैं जो या तो कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है या उनका कोई अपना जानने वाला रिश्तेदार होता है। और उसका नतीजा ये है कि यूनिवर्सिटियों की सिंडिकेटें जो है बिल्कुल ही गैर फाल होती है। वहाँ कोई यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक बहरान का जायजा नहीं लिया जाता। हर यूनिवर्सिटी में तनख्वाहों का मसला है, कराची यूनिवर्सिटी में भी तनख्वाहों का मसला है। मेरीन बायोलॉजी के लोगों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उर्दू यूनिवर्सिटी आप देख लें, असगर दस्ती साहब ने अपनी तकरीर में अपना गिला नहीं किया, मैं कर देता हूँ। इन लोगों की तनख्वाह पिछले 3 महीने से नहीं मिली। उर्दू यूनिवर्सिटी के तमाम मुलाजिमीन की 6 महीने से पेंशनर की तनख्वाह नहीं मिली। ये वो ब्यूरोक्रेटिक लोगों की तैनातियां हैं इन यूनिवर्सिटियों में, जिसका ये नतीजा निकला है। तो मैं तो ये कहूँगा 2018 में जो इन्होंने कबाड़ शुरू किया था
جو خرابی شروع کی تھی آج اس کو چھپانے کے لیے یونیورسٹی کے پروفیسران کو محروم کر رہے ہیں کہ وہ وائس چانسلر نہیں بن سکتے یا نہیں رہ سکتے، اور اس کی بھرپور مخالفت کرنی چاہیے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دوں گا، خاص طور پہ سندھ کے آئے ہوئے یونیورسٹی کے اساتذہ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ وہاں بالکل سندھ میں رہنے والے یونیورسٹی کے اساتذہ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے شہر میں احتجاج کرنے کے لیے آئے، اور خاص طور پہ کراچی یونیورسٹی کے نوجوان اساتذہ کا میں دیکھ رہا ہوں اتنی بڑی تعداد میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ پریس کلب کے اوپر یونیورسٹی کے نوجوان اساتذہ آئے۔ ایک اور بات دیکھیے، اس تحریک کو آگے لے جانے کے لیے ایک ہی سمت ہے جو کہ اس طرف سے جاتی ہے آگے سندھ اسمبلی کے طرف۔ آپ کو وہاں پر جانا ہوگا، آپ کے قائدین کو مار کھانے کی عادت ہے، آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے پیچھے چلیں، تاکہ یہ جو انہوں نے رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے ہمارے دماغوں میں کہ ہم آپ کے آگے جواب دیں نہیں، جب آپ اسمبلی کے باہر بیٹھے تو میرا آپ سے تقاضا یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلا مطالبہ یہ کریں کہ سندھ بھر کی یونیورسٹیوں میں جو فیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اس سے طلبہ کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ واپس کیا جائے۔ طلبہ کا مطالبہ ڈالیں گے تو جا کے ممکن ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن یونیورسٹی کا اسٹیک ہولڈر ٹیچر نہیں ہوتا، یونیورسٹی کا اسٹیک ہولڈر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ ہم آپ جتنے بھی لوگ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کی آزادی کی بات کی جائے۔ طلبہ یونین پر پابندی لگی ہوئی ہے پچھلے 50-40 سال سے، وہ پابندی ختم ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی فپواسا کا مطالبہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی قوت بنے اور آپ کی یونیورسٹیوں میں غریب طلبہ جو پڑھنے آنا بند ہو گئے، جو لائق طلبہ پڑھنے آنا بند ہو گئے، ان کا داخلہ ممکن ہو سکے۔ اپنی یکجہتی قائم رکھنی چاہیے، اپنے ساتھ کے لوگوں کا اختلاف بھی جو ہے برداشت کرنا چاہیے، اور آگے سمت ایک ہی رکھنی چاہیے کہ ہم نے یہ ترمیم نہیں ہونی دینی۔ وہ ترمیم نہ ہونے دینے کے لیے ایجیٹیشن کو تیز کرنا چاہیے، اگلی کال آپ کو دینی چاہیے۔ میں تو کہوں گا آج ہی آپ کو جو ہے سندھ اسمبلی کی طرف جانا چاہیے تاکہ آپ جا کر یہ بات کہہ سکیں کہ یہ ہمارا مطالبہ، اس کو تسلیم کیا جائے۔ ہڑتال جو ہے، اتنی لمبی ہڑتال بہت مشکل ہوتی ہے، ہر یونیورسٹی میں مشکل ہوتی ہے، 2-3 دن سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ 12 دن سے ہڑتال کی ہوئی کراچی یونیورسٹی میں، سندھ یونیورسٹی میں، سندھ کی دیگر یونیورسٹیوں میں۔ بہت بڑی بات آپ نے اس شعور کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس کے بدولت ان کو آپ نے چہرہ دکھایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیوروکریٹس کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو یونیورسٹی کی تعلیم کو برباد کر رہے ہیں، مزید برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نہ کھڑے ہوتے، آپ نہ آگے آئے ہوتے، آپ نے اپنی کمزوریوں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ انہوں نے یونین ایسوسیشن ختم کر کے رکھی ہیں۔ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی شہر کی ہے، وہاں کوئی ایسوسیشن نہیں ہے۔ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وہاں کوئی ایسوسیشن نہیں ہے۔ این ای ڈی میں ہمارے ساتھی ہیں، وہ باہر نکلتے عذاب کا شکار ہوتے۔ اسی لیے کوشش ہونی چاہیے کہ مطالبہ کریں کہ ان بہت شکریہ اذان محترم۔ اس وقت یہاں پر ہمارے درمیان سندھ بھر کی جامعات کے اساتذہ موجود ہیں کہ جس میں مہران یونیورسٹی، سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی حیدرآباد، سندھ یونیورسٹی جامشورو، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی، اور اسی طرح سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام، سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی، این ای ڈی، جامعہ کراچی، اور اسی طریقے سے دیگر جامعات موجود ہیں۔ ہمارے درمیان سندھ پبلک شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی کے ساتھی خیرپور کے ہمارے یہاں موجود ہیں، ٹیکنیکل یونیورسٹی خیرپور کے ساتھی موجود ہیں بھٹشا کے۔ اسی طرح جو کہ سندھ چیپٹر کے وائس پریزیڈنٹ ہیں کہ تشریف لائیں اور مختصر خطاب کریں۔ ہیومن رائٹس کمیشن قاضی صاحب۔ بہت شکریہ ساتھیوں، پریس کلب کے باہر آئے تمام سندھ بھر سے یونیورسٹی اساتذہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھیوں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان آپ سب ساتھیوں کے ساتھ تھا، آپ سب ساتھیوں کے ساتھ ہے، اور ہر جدوجہد میں آپ ساتھیوں کے ساتھ رہے گا۔ ساتھیوں، مسلسل اخباری رپورٹس، سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے ذریعے کمیشن کو یہ پتہ چلتا رہا کہ سندھ بھر کی یونیورسٹیز
माली खसारे में हैं। सिंध भर की यूनिवर्सिटीज़ मुसलसल इनेतात पजीर हैं उनके मामलात, और सिंध गवर्नमेंट के 18वीं तरमीम के बाद कि जिनके ज़िम्मे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थीं वो इससे पहलू तही कर रही हैं। साथियों, 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो तरमीम लाए सिंध यूनिवर्सिटी एक्ट में, वो सब उनकी की हुई थी। उसके बाद आज वजीर आला का ये गिला कि मैं यूनिवर्सिटी उसको अपने नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो पेपर्स जो हैं, रिसर्च पेपर्स, उनका प्रिंट करवाना लाजमी होता है। लेकिन ये कैसी अजीब बात है कि एमफिल टीचर, पीएचडी टीचर और इंतहाई तजर्बाकार असातिज़ा के ऊपर और उस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए एक एमए और एमएससी पास एक शख्स यानी ब्यूरोक्रेट को लाया जाए और उसे बिठा दिया जाए। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में हम समझते हैं कि वहाँ का वाइस चांसलर मुंतखब करने के लिए ज़रूरी है कि उसके स्टेक होल्डर्स यानी असातिज़ा, उसके स्टेक होल्डर्स यानी कि वहाँ के तालिबे इल्म, उन तमाम को इन सारी सूरत हाल में ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पाकिस्तान बनने से पहले कोई भी कानून जब बना करता था या उसमें तरमीम हुआ करती थी तो स्टेक होल्डर से बात होती थी और कई कई माह उस पर मुशावरत होती थी। लेकिन यहाँ आज यूनिवर्सिटीज 15 मिनट में जो है वो लॉज पास करती हैं, एक्ट पास करती हैं, कोई मुशावरत नहीं होती। तो हम ये समझते हैं कि असातिज़ा इसके मेन स्टेक होल्डर्स हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तकर्री उनकी राय और उनकी मशवरे के बगैर नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर मौके पर आप लोगों के साथ है और साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज जामियात नहीं है, सिंध की 12 के करीब जामियात इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारे तलबा और तालिबात मौजूद हैं, वो तलबा तंजीमें कि जिन्होंने जामियात के अंदर एक मुस्बत रोल अदा किया, वो भी यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम मशहूर इस्लामी जमीयत तलबा के, इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के और ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कि वो यहाँ पर अपने इस काम के लिए मौजूद हैं और साथ ये करेंगे। सिंध शागिर्द सती भी हमारे साथ तलबा तहरीक जो है मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर आसिफ समो साहब से, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी के सदर हैं, कि यहाँ पे तशरीफ ले आए। तेज हो, तेज हो, जालिमों के खिलाफ, गासिबों के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम साथियों ने जो मुद्दा है वो बयान कर दिया है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से कि वो इस बिल को पास कराने से बाज आ जाएं। 12 दिनों से एहतजाज जारी है, क्लासेस बंद है, स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे आयद होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्लासेस में जाएं और पढ़ाएं, लेकिन हम उस सूरत में नहीं जा सकते हैं जब आप लोग इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ पास कर रहे हैं। हमारी पीपल्स पार्टी से एक ही मुतालबा वो ये कि जिसके लिए वो फेमस है कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव पार्टी। आप प्रोग्रेसिव पार्टी हैं, आप हमें मिसालें ना दें कि 15 साल पहले कौन वाइस चांसलर लगा हुआ था, उस दौर में कौन सा वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट लगा हुआ था। आप तो उससे निकल आए हैं ना बाहर, आप तो खुद ही कह रही हैं कि आपने इसको चेंज किया। तो आप प्रोग्रेसिव हैं तो प्रोग्रेसिव बने, इसको और आगे बढ़ाएं मजीद के ना आप रिग्रेसिव पॉलिसीज बनाकर सिंध को 15 साल, जामियात को 15-20 साल पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। इसलिए आप प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज बनाएं और जल्द अज जल्द इस मामले में आप लोग ऐलान करें कि इस बिल को आप पास नहीं करेंगे ताकि जामियात में क्लासेज और तदरीसी अमल बहाल हो सके। बदीगर सूरत हमें मजबूर करना पड़े, हमें आप मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने इस एहतजाज को मुख्तलिफ सूरतों में आगे बढ़ाएंगे। कोई भी एहतजाज की सूरत हो सकती है, लेकिन जैसे आज हम यहाँ जमा हैं, यूनिवर्सिटीज में जमा है, क्लासेस का बायकॉट कर रहे हैं और दूसरे भी इसमें मामला हो सकते हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पर शागिर्दों को समझने की जरूरत है कि क्लासेस के बायकॉट की जिम्मेदारी पूरी की पूरी सिंध हुकूमत पे आएगी। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस बिल को पास करने से बाज आ जाए और अनाउंसमेंट की जाए कि इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। शुक्रिया। मैं गुजारिश पीरजादा साहब से कि तशरीफ लाएं। आप मेहरान यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नसरुल्लाह पीरजादा साहब नहीं अच्छी भी हो।
ہمارے ساتھ یہاں پر سندھ شاگرد ست اور انجمن طلبہ اسلام کے بھی طلبہ موجود ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی اپنے ان تمام اساتذہ کرام سے جو اس وقت دائیں جانب مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا یہاں روڈ پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح میری پشت پہ موجود، مجھے پتہ ہے میری پشت بہت مضبوط ہے الحمدللہ، لیکن میری پشت پہ جو ساتھی موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ اکیڈمک فریڈم کے ادارے کا طالب علم ہوں۔ میرا خیال یہ کہ 1973 کا جو یونیورسٹی ایکٹ تھا وہ سب سے بہتر تھا۔ اس میں اساتذہ کو ڈین کے انتخاب کا حق حاصل ہوا تھا، چیئرمین کی روٹیشن شپ کا معاملہ ہوا تھا اور گریڈ 17 ملا تھا لیکچرار کو۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے اس میں ترمیمات کی، اسٹوڈنٹ یونین ختم کی گئی، ٹیچرس کی نمائندگی ختم کی گئی۔ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے اوریجنل 1973 کے قانون کو بحال کرے گی، مگر المیرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے آئی ہے وہ یونیورسٹیز پر قبضے کے لیے کچھ نہ کچھ ترکیبیں کر رہی ہے۔ 2018 میں جو ترمیم تھی اس میں وائس چانسلر کے ادارے کو مفروض کرنے کی کوشش کی گئی کہ جب رجسٹرار کا اپائنٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کرے گی، ڈین کا اپائنٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کرے گی، ڈائریکٹر فائنانس کا، تو پھر وہ وائس چانسلر کیسے کام کریں گے۔ اب اس کے بعد مزید انہوں نے حملہ کیا، اور یہ بیوروکریٹ کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں اور اسکول کالج میں فرق مٹا دیا جائے، کیونکہ اسکول کالج اور یونیورسٹی میں فرق ریسرچ اور اس کے علمی ادارے کی حیثیت سے، کیونکہ یونیورسٹیاں تحقیق کے ذریعے یہ تحریکیں جب چلتی ہیں تو اس میں وقت کم نہیں ہوتا، لہذا بھرپور طریقے سے جواب دیجیے گا۔ جواب آپ نے دینا ہے بیوروکریٹ سرکار، علم کا انکار، علم کا انکار، تعلیم ہے بیمار، تعلیم ہے بیمار، ہم سب ہیں بیزار، ہم سب ہیں بیزار، طلبہ ہے شکار، طلبہ ہے شکار، اساتذہ بے قرار، شعور ہے فرار، ہم سب ہیں بیدار، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ اپنے اس مظاہرے کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے میں گزارش کروں گا انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے صدر ڈاکٹر محسن علی سے کہ تشریف لائیں اور مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو تمام اساتذہ کرام، طالب علم ساتھیوں اور دیگر سول سوسائٹی کے لوگوں کو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ اچھا، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، بار بار ہر ایک کو اب اصل ایشو کا پتہ چل گیا ہے۔ تقریباً سندھ کی جامعات 12 دن سے بند ہے، اسٹوڈنٹ کا مستقل نقصان ہو رہا ہے، جس کی ذمہ داری ڈائریکٹ سندھ حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی ایک اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بیوروکریسی کو جو ہے سندھ میں جامعات میں لانا چاہتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ 5 سال کے لیے اس ترمیمی ایکٹ کو مؤخر کرے اور ہمیں چیلنج کرے کہ اس 5 سال میں ہم بیوروکریٹ کو ذریعے سندھ کے اسکول کے نظام کو، کالج کے نظام کو اور باقی دیگر جو ادارے ہیں ان کے نظام کو ہم زبردست کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر وہ اسکول کا نظام اور دوسرے ادارے اگر وہ بہترین کام کرنا شروع ہو جائے اسی بیوروکریسی کی سربراہی میں، پھر ہم خوشی خوشی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سرکاری اسکولوں کا حال کیا ہے، سرکاری اسکولوں میں کوئی بھی اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ غریب سے جو ہے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لی جائے۔ وقتاً فوقتاً یہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ جو ہے اعلیٰ تعلیم جو ہے ہر ایک کے حق نہیں ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اور بات سننے میں یہ آئی ہے کہ شاید چیف سیکریٹری سندھ جو ہے اس وقت سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ ساری امینڈمنٹ جو ہے ان کی سجیشن کردہ ہی ہے، ان کی سجیسٹ کردہ ہی ہے۔ چلو
वजीर आला सिंह साहब तो वाइस चांसलर की जो है गलतियां गिनवा रहे थे, उनसे पूछे जरा आप अपने ब्यूरोक्रेसी की भी गलतियां गिनवा दें तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे बताएं कि सक्कर तक तो जो है मोटरवे आती है, लेकिन सक्कर से लेकर हैदराबाद तक की जो मोटरवे का हाल है, क्या वो भी वाइस चांसलर PhD असातिज़ा ने नहीं बनाई? क्या उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है? क्या ब्यूरोक्रेसी ने आपकी वो सक्कर से लेकर हैदराबाद वाली मोटरवे बना दी है? उसकी जो है अरबों रुपए की करप्शन वहाँ पे मौजूद है ब्यूरोक्रेसी की, वो आपको नजर नहीं आई। इस बात का नोटिस लेना चाहिए ताकि इससे डिस्क्रिमिनेशन होगी, एक जगह एक कानून, दूसरी जगह दूसरा कानून, तो उसी हिसाब से सारे सूबों को ट्रीट होना चाहिए और सेम पॉलिसी होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये जो बता रहे थे कि यहाँ पर मौजूद तलबा दरअसल इस बात की अलामत है कि ये अपने असातिज़ा पर एतमाद करते हैं, ये जानते हैं कि अगर आज तालीम का कोई हर्ज है तो यकीनन ये असातिज़ा कराम इस हर्ज को पूरा करेंगे, इनकी तालीम का कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात हमने अपने खत में भी कही थी कि इस वक्त तालीम हासिल करने के साथ तालीम को बचाने का मरहला है, लिहाजा ये तलबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपने इस मुजाहरे के इख्तिताम की जाने को जाते हुए मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार घुमरो साहब से कि जो सिंध फकवासा चैप्टर के सरबराह हैं, सदर हैं, कि तशरीफ लाएं और यहाँ पर मुखातिब हो प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार घुमरो साहब। जुमेरात को पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारों में ब्लैक डे मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह कुछ दिन में अगर ऐसी असेंबली हमारी बात नहीं मानेगी तो हम उसके दरवाजे पे मौजूद होंगे। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। तेज हो